معجم اسمه مكتوب ومرفوع ومنقوش في اللوح والقلم جسمه مقدم منفر مطهر مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين سيد البصرين وياسر الدين امير المؤمنين غالب على كل غالب مطلوب لكل غالب یعنی علی ابن ابی طالب والد شبیر و شکر عادل محب و عنتر وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاصدی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وصحابتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وقدشہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزتی وحدہ صلوات پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ سرکار نے دنیا پر آنے کے بعد نہ خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا پہلے اور نہ ہی اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوایا، بلکہ سرکار نے دنیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ آج جب دنیا نے پیغمبر کو سچا مان لیا، صادق تسلیم کر لیا، پھر کہا پیغمبر نے کہو لا الہ الا اللہ۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، کسی جگہ بھی، جو بھی مسلمان جہاں بھی شریعت پر جو بھی عمل کرتا ہے وہ حضور کے کہنے پر کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں رسول کے کہنے پر، روزہ رکھتے ہیں رسول کے کہنے پر، حج کرتے ہیں رسول کے کہنے پر، زکوٰۃ دیتے ہیں رسول کے کہنے پر، باقیات و صالحات انجام دیتے ہیں رسول کے کہنے پر، خمس نکالتے ہیں رسول کے کہنے پر، اچھے کام کرتے ہیں رسول کے کہنے پر، سب کچھ کرتے ہیں حضور کے کہنے پر۔ مجھے یہ بتائیے کہ نماز مانی رسول کے کہنے پر، روزہ مانا رسول کے کہنے پر، حج کیا رسول کے کہنے پر، زکوٰۃ دی رسول کے کہنے پر، خمس نکالا رسول کے کہنے پر، مجھے یہ بتائیے کہ رسول کو کس کے کہنے پر مانا؟ سب کچھ انجام دیتے ہیں حضور کے کہنے پر، نماز پڑھی رسول کے کہنے پر، روزہ رکھا حضور کے کہنے پر، حج کیا حضور کے کہنے پر، یہ حضور کو کس کے کہنے پر مانا؟ کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے یہ میرے رسول ہے؟ اگر اللہ آپ سے کہہ دے تو اللہ اللہ نہ رہے، آپ کے درمیان آ جائے تو خدا خدا نہ رہے۔ کس نے کہا ہے آپ سے کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ نہ پتہ چلتا اگر اسلام کی پہلی دعوت نہ ہوتی۔ اسلام کی پہلی دعوت، یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، شریعت کا جو بھی کام مسلمان کرتا ہے وہ حضور کے کہنے پر، نماز پڑھتے ہیں حضور کے کہنے پر، روزہ رکھتے ہیں حضور کے، جتنے بھی باقیات و صالحات انجام دیتے ہیں حضور کے کہنے پر۔ دعوت ذوالسیرہ میں پیغمبر نے کہا کہ جو میری نصرت کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا، سب سے پہلے حضرت علی اٹھے۔ اور حضرت علی نے اٹھ کر پہلے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔
تو پھر یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ سب کچھ مانا محمد مصطفیٰ کے کہنے پر، محمد مصطفیٰ کو مانا علی مرتضیٰ۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ مجھے پتہ نہیں لوگوں کا عقیدہ، میرا عقیدہ نہیں ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی قرآن سے ثابت کیجئے آل محمد، قرآن سے ثابت کیجئے محمد مصطفیٰ، قرآن سے ثابت کیجئے 14 معصومین، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن سے آل محمد ثابت نہیں ہوں گے، آل محمد سے قرآن ثابت ہوگا۔ یہ بتائیں گے نا کہ حدیث میں اور آیت میں کیا فرق ہے؟ چیلنج ہے میرا کہ اگر معصوم نہ بتائیں کہ آیت کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، تو دنیا کا کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ آیت کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ صلاۃ علی محمد۔ وہ ان کے قلب پہ نازل ہوا، انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اور یہ سرکار نے ہی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور جیسا کہ میں نے رات کیا تھا کہ نارت میں مرایا بسم اللہ کی کتابوں میں کہ سب کچھ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے، اور اگر بصارت کی بصیرت پیدا کی جائے، قرآن میں غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جن میں احکام شریعت بیان کیے گئے، کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں احکام عبادت بیان کی گئی، کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں گزرے ہوئے واقعات انبیاء کے تذکرے بیان کیے گئے، کچھ آیتیں وہ ہیں کہ جن میں مدح ہے، ادا ہے، عبرت ہے، حکم ہے، دھمکی ہے، ڈراوا ہے۔ لیکن اگر بصارت کی بصیرت پیدا کی جائے تو ایک واضح سا فرق نظر آئے گا کہ جتنی بھی عبادت والی آیتیں ہیں سب میں اشارہ ہے، کسی میں تفصیل بیان نہیں ہے، لیکن جتنی محبت والی آیتیں ہیں کسی میں اشارہ نہیں ہے، سب میں وضاحت ہے۔ بھئی عبادت کے لیے دیکھیے، نماز کی آیا کہ الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، کیسے کرنا ہے، رکوع کتنے ہوں گے، سجدے کتنے ہوں گے، قیام کیسے کیا جائے گا، ذکر رکوع کیا ہوگا، ذکر سجدہ کیا ہوگا، نہیں کچھ بیان نہیں کیا ہے، صرف حکم ہے اقیم الصلاۃ، اشارہ ہے نماز قائم کیجیے، وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے۔ روزے کے لیے حکم ہوا کہ روزے تم پر ویسے ہی لکھے گئے ہیں جیسے پہلے لکھے گئے، کاہے سے لکھے گئے، کاہے پر لکھے گئے، کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے، کب تک نہیں کھانا ہے، کب سے شروع ہوگا، کب تک رہے گا، کوئی وضاحت نہیں۔ جتنی بھی عبادت والی آیتیں ہیں سب میں اشارہ ہے، وضاحت نہیں ہے، لیکن جتنی محبت والی آیتیں ہیں وضاحت ہے، اشارہ نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وضاحت کی گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عبادت والی آیتوں میں اشارے کیوں ہیں، محبت والی آیت میں وضاحت کیوں؟ کہا کہ آپ نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، پھر سے پڑھیے۔ جب ہم نے قرآن پھر سے پڑھا تو ہم نے پڑھا قرآن میں کہ آدم کو بھی نبی بنایا گیا، موسیٰ کو بھی نبی بنایا گیا، عیسیٰ کو بھی نبی بنایا گیا، ابراہیم کو بھی نبی بنایا گیا، اور ہمارے حضور محمد مصطفیٰ کو بھی نبی بنایا گیا۔ لیکن جتنا زور محمد مصطفیٰ کی نبوت پر دیا گیا اتنا زور آدم کی نبوت پر نہیں دیا گیا، موسیٰ کی نبوت پر نہیں دیا گیا، عیسیٰ کی نبوت پر نہیں دیا گیا، داؤد کی نبوت پر نہیں دیا گیا، سلیمان کی نبوت پر نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے یہ قرآن کا مزاج ہے، جس سے عداوت کم ہوتی ہے اس کے لیے اشارہ ہوتا ہے، جس سے عداوت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ چونکہ عبادت سے عداوت کم تھی، اشارہ ہوا، اہل بیت سے محبت کی عداوت زیادہ تھی، بلکہ جہاں عداوت ہوا محبت ہی نہیں ہوئی۔ اس سے بات پڑے محمد عبادت کے لیے اشارہ ہے لیکن محبت کے لیے وضاحت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت ایسی دنیا میں لے جاتی ہے، ایسی بلندی پر لے جاتی ہے جہاں پر جانے کے بعد
سب کچھ چھوٹا نظر آتا ہے. محبت اہل بیت کی محبت اس دنیا میں نہیں لی جاتی کہ جہاں سے لقمہ چھیننے والوں کی حکومت ہوتی ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت اس دنیا میں لے جاتی ہے جہاں بند شیشی میں چیٹی کو رزق پہنچانے والی. اہل بیت کی محبت در بدر نہیں بناتی. اہل بیت کی محبت در دیتی ہے، کھان دیتی ہے. اہل بیت کی محبت فنا نہیں کرتی. اہل بیت کی محبت بقا دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، حیات دیتی ہے. اہل بیت کی محبت فقیر نہیں بناتی. اہل بیت کی محبت امیر بناتی ہے. اب کیا کیا جائے کہ لوگ پیسے ہی کو، جس کے پاس پیسہ ہو اسی کو امیر سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صاحب، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا میں فقیر ہوں. مولا نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو دنیا کا امیر آدمی ہے. کہ نہیں مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کئی دن سے کھایا بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں. مولا نے فرمایا تو امیر ہے. کہ مولا میں فقیر ہوں. مولا نے فرمایا اچھا تو پھر جو چیز تیرے پاس ہے وہ مجھے دے دے، میں دنیا کی حکومت تجھے دے دیتا ہوں. کہ مولا کیا؟ کہ جو ہماری محبت تیرے پاس ہے ہم دنیا کی حکومت تجھے دے دیتے. کہ مولا محبت میں کیسے دے دے؟ کہ پھر تو دنیا کا امیر آدمی ہے، تو غریب نہیں ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے وہ امیر ہے. اور امیر کہیں مانگا نہیں کرتے. دیکھیے دنیا میں چلے جائیے، تجربہ کر لیجئے گا، کہیں بھی چلے جائیے، جو بھی ملے گا یا تو محمد کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا، یا علی کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا، یا فاطمہ زہرا کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا، یا امام حسن کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا، یا امام حسین کے نام پر مانگتا ہوا ملے گا. بھئی اس سے کہیے کہ آپ صرف محمد کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، علی کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، حسن کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، حسین کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں مانگتے؟ دنیا میں تو اور بھی بہت بڑے امیر گزرے ہیں. حاتم بھائی کتنا سخی آدمی تھا، اس کی سخاوت مشہور ہے. کسی نے کہا تھا امام سے کہ مولا حاتم بہت سخی تھا، 40 دروازوں سے دیتا تھا. مولا نے فرمایا وہ سخی نہیں تھا، وہ ذلیل کرتا تھا. ایک دروازے ہی سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ اور دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑے؟ تو دنیا میں بہت بڑے سخی گزرے ہیں. حاتم بھائی ایسا سخی گزرا ہے تو کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں مانگتے دنیا کے لوگ؟ علی کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، حسن کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، حسین کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں، پنجتن کے نام پہ کیوں مانگتے ہیں؟ اس سے کہیے بھائی کسی اور کے نام پہ کیوں نہیں مانگتے؟ دنیا میں بہت بڑے سخی بھی ہیں، صرف پنجتن کے نام پر ہی کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ کہیں گے مولانا ہم فقیر ضرور ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں میرا کرتا. جہاں خوف نہیں ہوتا، جہاں ڈراوا نہیں ہوتا، جہاں انسان خوف میں نہیں آتا. آج ہر قوم پریشان ہے، پوری دنیا خوف میں ہے کورونا کی وبا سے. اور ویسے بھی ذرا سا کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ ڈرنے لگتے ہیں، خوف زدہ ہونے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں. ان سے پوچھئے بھائی کیا بات ہے، کیوں خوف زدہ ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا بتائیں بس قیامت آ رہی ہے. کہیں ذرا سا دھماکہ ہو جاتا ہے تو لوگ خوفزدہ ہونے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں. پوچھئے کیا بات ہے بھائی کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا بتائیں بس قیامت آ رہی ہے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے لوگ خوف میں آ جاتے ہیں، کیوں خوف میں ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا بتائیں بس قیامت آ رہی ہے. ہر قوم پریشان ہے قیامت سے کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. لیکن ایک قوم ہے جو قیامت سے پریشان نہیں ہے. وہ مجلسیں بھی کر رہی ہے، وہ ماتم بھی کر رہی ہے، وہ محفلیں بھی کر رہی ہے، وہ ذکر بھی کر رہی ہے. بھئی پوچھئے کیا بات ہے؟ ہر قوم پریشان ہے قیامت سے، ہر قوم ڈر رہی ہے، ہر قوم خوفزدہ ہے. قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے. آپ پریشان کیوں نہیں ہیں؟ آپ خوفزدہ کیوں نہیں ہیں؟ کہ بھائی ہم کیوں پریشان ہوں؟
ہم کیوں خوفزدہ ہو؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے پہلے امامت آئے گی، بعد میں پہلے امام آئے گی۔ پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت، جب تک وہ نہ آئیں گے نہ آئے گی قیامت، آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت۔ اس لیے کہ یہ ہے وہ وارث جس کو پیغمبر چھوڑ کے گئے۔ میں وضاحت کر رہا ہوں، کل سے نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے۔ اور میں نے کل کچھ باتیں چھوڑ دی تھی کہ دونوں کو چھوڑ کے گئے پیغمبر۔ کیوں چھوڑ کے گئے؟ تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قاری قرآن، آج کے زمانے کا قاری جب قرآن کو کھولے گا اور قرآن میں واقعات پڑھے گا کہ آدم دونوں ہاتھوں سے بنائے گئے، موسیٰ کا سارتہا بنا، شیطان مار گئے، الہی سے نکالا گیا، عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ قرآن کا کام ہے صرف بتانا، آل محمد کا کام ہے کر کے دکھانا۔ میں نے کل کچھ جملے پڑھے تھے کہ آدم کیسے بنائے گئے، کیسے ثابت ہو کہ غدیر کے میدان میں علی نے دونوں ہاتھوں پر مدد کر کے بنایا علی کو، پیغمبر نے علی کو، اور بنا کے بتایا کہ ایسے بنائے گئے۔ کل جو نہیں پڑھا تھا وہ سن لیجئے کہ قرآن نے بتایا کہ شیطان، قرآن نے بتایا کہ شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا۔ کیسے پتہ چلے، کیسے ثابت ہو کہ شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا؟ نبی نے اپنے گھر سے بھگا کے بتایا۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا۔ کیسے پتہ چلے کہ در فاطمہ زہرا پر آ جاؤ، دیکھو جناب فرشتہ نے آسمان سے کھانا کیسے منگایا۔ قرآن نے بتایا، کل یہ جملہ پڑھا تھا کہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی بولے۔ کیسے پتہ چلے، کیسے ثابت ہو کہ آئیے 13 رجب کو خانہ کعبہ۔ جب یہ بولتے ہیں تو کائنات بولتی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا۔ کیسے پتہ چلے، کیسے ثابت ہو کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بنا؟ کہ آئیے دیکھیے آج میں امام نے کیسے شیر قالین کو زندہ کیا۔ اس لیے کہ امام کی توہین کے لیے بلایا تھا مامون نے، امام رضا علیہ السلام نے، اور جادوگروں سے کہا تھا کہ جب امام دسترخوان پر تشریف فرما ہو تو تم جادو کے ذریعے لوگوں کو غائب کر دینا۔ فرزند رسول کی توہین ہوگی، مجھے خوشی ہے۔ امام تشریف لائے، دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، جادوگر بھی آئے، مولا نے لقمے کو اٹھایا، چاہا کہ دہن تک لے جائیں، جادوگروں نے جادو کے ذریعے لقمے کو غائب کیا۔ امام نے دوسری مرتبہ لقمے کو اٹھایا، جادوگروں نے پھر جادو کے ذریعے لقمے کو غائب کیا۔ جب 3 مرتبہ جادوگروں نے ایسا کیا تو امام نے قالین کی طرف دیکھا، قالین پہ شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے فرمایا شیر قالین تو دیکھ رہا ہے، تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے۔ شیر یعنی قالین اصل حالت میں آیا اور تمام جادوگروں کو کھا گیا۔ تماشا بنانے والا خود تماشا بن گیا۔ اچھا دیکھیے، ظالم ظلم کی حدیں بھی پار کر جاتا ہے۔ جب اس سے یہ نہ ہو سکا تو اس نے اپنے دربار میں تمام سپاہیوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ میں نے تم سب کو اس لیے بلایا ہے کہ میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں۔ اب ادھر توجہ نہ کیجیے گا، میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کافر کا مشورہ کافر ہی سے ہوتا ہے اور مومن کا مشورہ مومن ہی سے ہوتا ہے۔ کہا کہ میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں۔ کہ کیسا مشورہ؟ کہ کوئی ایک ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں امام کو، فرزند رسول کو، آج بھی امام کو راستے سے ہٹا دوں۔ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں امام کو راستے سے ہٹا دوں۔ ایک سپاہی درمیان سے کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ کیا کہتا ہے کہ کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے میں امام کو راستے سے ہٹا دوں۔ اس نے کہا کہ جس کو تو راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے اصل میں راستہ ہی وہی ہے۔
तरकीब बताओ जिससे मैं फर्जंद रसूल को कत्ल भी कर दूं, इमाम को कत्ल भी कर दूं, तारीख में मेरा नाम भी ना आया। एक सिपाही और खड़ा हो गया, उसने कहा कि फिर तू ऐसा कर, दूर दराज जंगल से 40 शेर मंगवा और उनको जिंदान के अंदर 10 दिन तक भूखा रखना। 10 दिन के बाद तू इमाम के पास जाना और जाने के बाद कहना कि फर्जंद रसूल मैंने कुछ जंगली शेर मंगवाए हैं, मैं उन्हें खरीदना चाहता हूँ, आप चलिए और देख कर बता दीजिए कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल ठीक है, किसकी ठीक नहीं है। जब इमाम शेर देखने के लिए जिंदान के पास जाए तो तू दरबान से कहना वो जिंदान का दर खोल देगा। 40 के 40 जंगली शेर इमाम पे टूट पड़ेंगे। दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है? नहीं, उसने कहा कि दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है। जितने भी यहाँ बैठे हैं, अब मैं सबके जहनों में इम्तिहान ले रहा हूँ, जुमले को तब्दील कर रहा हूँ। उसने कहा कि दरिंदे को क्या पता कि इमाम क्या होता है, कि जिसको इमाम का पता ना हो वो दरिंदा है। कहने लगा तेरी तरकीब तो अच्छी है, फिर ऐसा ही कर ले। उसने दूर दराज जंगल से 40 शेर मंगवाए और उनको बरकतुस्सबा में रखा। अरबी में चिड़ियाघर को बरकतुस्सबा कहते हैं। बरकतुस्सबा में 10 दिन तक उन्हें भूखा रखा। 10 दिन के बाद मामून इमाम के पास गया और जाने के बाद कहने लगा कि फर्जंद रसूल मैंने कुछ जंगली शेर मंगवाए हैं, मैं खरीदना चाहता हूँ और आप चलिए और देखकर बता दीजिए कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल ठीक है, किसकी ठीक नहीं है, मैं खरीद लूंगा। जैसे इसने कहा इमाम से आप चलिए और देखकर बता दें कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, किसकी नस्ल ठीक है, किसकी ठीक नहीं है। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया मामून तू कब से नस्लों का ख्याल रखने लगा? कहने लगा फर्जंद रसूल जंगली जानवर हैं, दरिंदे हैं, चलिए। इमाम ने पकड़ा मामून का हाथ, चल मेरे साथ। घबरा के लगा फर्जंद रसूल कहाँ? फरमाया जिंदान के अंदर बरकतुस्सबा में शेर देखने के लिए। कहने लगा नहीं फर्जंद रसूल मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब मैं जुमला है उर्दू मदद का जुमला है, कहा कि नहीं फर्जंद रसूल मैं वहां नहीं जाऊंगा, जंगली शेर है और दरिंदा वैसे भी दरिंदे का दुश्मन होता है। आप जाइए। इमाम ने फरमाया अगर तू नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरा तो कोई काम है नहीं, काम भी तेरा है। नहीं फर्जंद रसूल मैं वहां जाके क्या करूंगा, शेर तो आपको देखना है, आप जाइए। इमाम ने फरमाया शेर तो मैं देखूंगा, अगर तू जाएगा नहीं तो बताऊंगा किसे कौन सा शेर ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। खामोश रहा। थोड़ी देर बाद कहने लगा अच्छा फर्जंद रसूल मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं जिंदान की छत के ऊपर चला जाता हूँ, आप जिंदान के अंदर चले जाइएगा, इशारे से बता दीजिएगा ये शेर ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसकी नस्ल ठीक है, इसकी ठीक नहीं है, मैं खरीद लूंगा। इमाम ने फरमाया ठीक है चल तू ऐसा ही कर। अभी तमाम सिपाहियों को, वजीरों को, मुशीरों को लेकर जिंदान की छत के ऊपर इमाम जिंदान के करीब पहुंचे। दरबार ने जिंदान का दर खोला। जैसे ही जिंदान का दर खुला 40 के 40 जंगली शेर अल्लाह के शेर के कदमों पे झुके। अब दरमियान में है इंसानियत का काबा, शेर तवाफ कर रहे हैं, कोई हाथों को छू रहा है, कोई पैरों का बोसा ले रहा है, कोई दामन को पकड़े खड़ा है, किसी की आंखों में आंसू है। अब तक की तकरीर का सबसे कीमती जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। इमाम ने मामून की तरफ देखा और देखने के बाद कहा मामून इन सब शेरों को खरीद ले, ये सब शेर ठीक है और कयामत तक याद रखना जो हमारे कदमों पे सर रख दे जो हमारे कदमों पे सर रख दे उसकी नस्ल ठीक होती है। हर चीज जिद से पहचानी जाती है और जो सर न रखे ये जिद को तलाश कीजिएगा। फिर इसके बाद इमाम ने मामून से कहा मामून नीचे आ जाए, मेरे पास आके बैठ जाओ। नहीं फर्जंद रसूल में नीचे नहीं आऊंगा। इमाम ने फरमाया मैं मासूम होकर कह रहा हूं, इमाम होकर कह रहा हूं
آجا میرے پاس آ کے بیٹھ جا. اب میں ایک جملہ ضرور کہہ رہا ہوں لیکن اس کی تشریح نہیں کروں گا, اس کو کھولوں گا نہیں, سمجھنا آپ کا کام. امام نے فرمایا مامون آجا میرے پاس آ کے بیٹھ جا. جب تک تو میرے پاس بیٹھا رہے گا یہ شیر تجھے کچھ نہیں کہیں گے. اور یاد رکھنا ہر دور کا گنہگار ہمارے پاس بیٹھنے ہی کی وجہ سے بچا ہے. آج تک بچے ہیں, خبریں بچے ہیں. آج میرے پاس آ کے بیٹھ گیا, آ گیا امام کے پاس اور آ کے بیٹھ گیا. اب یہ شیروں کو دیکھ رہا ہے, شیر اس کو دیکھ رہا ہے. کبھی کبھی شیر منہ کھول دے تو ڈر جاتا ہے. کافی دیر ہو گئے بیٹھے ہوئے تو کہنے لگا کہ فرزند رسول عجیب بات ہے, جنگلی شیر ہیں, درندے ہیں, 10 دن کے بھوکے ہیں اور ان شیروں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. امام مسکرائے اور مسکرا کے امام نے فرمایا حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں, حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں, رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں. گر تو کہے تو ان کو زمانے عطا کروں کہ یا علی مدد نہ کہے میں امام کیوں. ہم صرف انسانوں کے امام نہیں, ہم کائنات کے لیکن جو کائنات کا امام ہے اس کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے, دنیا نے ان کی قدر نہ کی. آج محرم کی 3 تاریخ عزادارہ نے مظلوم کربلا 2 محرم کو امام حسین کربلا میں آ گئے. جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں آیا تو چلتے چلتے امام حسین کا گھوڑا رک گیا. مقتل کہتا ہے کہ امام نے دوسرا گھوڑا بدلا لیکن اس نے یہ قدم آگے نہ بڑھایا. مقتل کہتا ہے کہ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا لیکن کسی گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا. یعنی امام کے رہبار بھی جانتے ہیں کہ زمین کربلا ہے. امام نے اصحاب سے پوچھا تاکہ ہم تک بات پہنچ جائے کہ یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو نینوا کہتے ہیں, کہا کچھ اور بھی کہتے ہیں, کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. اس کا نام کربلا ہے کہ بس یہی ہمارا مقام ہے. بنی اسد کے لوگوں نے کہا آقا یہاں نہ ٹھہریے, یہاں انبیاء کو سکون نہیں ملا, یہاں انبیاء کو تکلیفیں پہنچی. امام نے فرمایا میں حسین خیام نصب کیے. جب خیام نصب ہو چکے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اما فضہ ذرا میرے بھیا حسین کو خیمے میں بلا کے لاؤ. امام حسین خیمے میں آئے. اب بہن کیا بات ہے کہ بھیا جب سے یہاں خیام نصب ہوئے میرا دل بے چین ہے. اے بھیا ایسا لگتا ہے جیسے خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ. کہا کہ بہن نہ پہچانا, یہ ہماری اور تمہاری اماں فاطمہ زہرا ہے. جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں نے لہب کو چھوڑ دیا. کہا عزادارہ نے موجود کربلا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا کو خریدا اور بنی اسد کو ہبا کر دیا. اور پھر بنی اسد سے کہا کہ سنو میری وصیت ہے کہ جب میرا کوئی زائر یہاں آئے تو اس کو 3 دن تک مہمان رکھنا. اور سنو ہمارے قتل ہونے کے بعد یہاں پر تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اور بنی اسد سے کہا کہ اب جاؤ تم چلے جاؤ اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو. گھر کی عورتیں آئی تو امام نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے مرد ظالموں کے خوف کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن کرنے نہ آ سکے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. پھر کہا کہ جاؤ اپنے گھر کے بچوں کو بھیج دو. جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو امام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے والدین کسی وجہ سے نہ آ سکے تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ہمارے لاشوں پر ایک مٹھی خاک ڈال دو. نیچے وصیت ہو گئی. 11 محرم آ گئی لیکن عزاداروں مقتل کہتا ہے کہ 3 دن کے بعد بنی اسد آئے لیکن پہچان نہ سکے کہ کون سا لاشا کس کا ہے. اس لیے پہچاننے کے لیے 2 نشانیاں ہوتی ہیں, یا تو سر ہو یا لباس ہو. لیکن لاشوں پہ نہ لباس ہے نہ سر ہے. اتنے میں بنی اسد نے دیکھا کہ کوئی کوفے کی طرف سے آ رہا ہے تو سمجھے کہ شاید لشکر
دفن کروایا. اس کے بعد ایک اور قبر کھدوائی اور کہا کہ سنو تم آگے نہ بڑھنا. اپنے ابا کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد امام نے کچھ ٹکڑے اس میں رکھے. کہا کہ سنو یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. اور کہا کہ امام نے قبر میں رکھا. بنی اسد